بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، میں آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. اس عمل میں جو شریک ہیں ہمارے پروگرام کے ماہر عبید اللہ بیگ، غازی صلاح الدین. سب سے پہلے میں گزارش کروں گا محترم ایس ایم ظفر صاحب سے تشریف لائیں. بڑی عزت افزائی ہماری کہ ایس ایم ظفر صاحب نے اپنی اس مصروفیت کے باوجود وقت نکالا اور ہمیں یہ عزت بخشی کہ اس پروگرام میں تشریف لائیں. تو میں گزارش کروں گا کہ کوئی ایک نام تحریر دیں. ان کے پوچھنے کی بات جب آپ کرتے ہیں تو پھر تو معروف آدمی بھی ہونا ضروری نہیں ہے. جی ظفر صاحب شخصیت مرد کی ہے. جی مرد کی شخصیت. جی زندہ نہیں. ایشیائی؟ جی نہیں. یورپی؟ جی. اور اگر یورپی تو کیا جزائر برطانیہ؟ جی. جزائر برطانیہ کا تو کیا اس کے انتقال کو 50 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا؟ نہیں. کوئی سیاسی شخصیت؟ نہیں، سیاسی شخصیت نہیں کہلا سکتی. سیاسی شخصیت نہیں. ظفر صاحب نے اپنے شعبے کی شخصیت نہ پوچھ لیا. ہاں وہاں سے. اچھا، کوئی پروفیشنل جیسے قانون دان رہے ہیں. جی، قانون دان رہے ہیں. اچھا، لیکن شہرت قانون دان وجہ شہرت قانون دان نہیں ہے. جی، وجہ شہرت ہی میں خیال میں. جی ہاں، میں نے اس لیے واضح کر دیا کہ قانون دان ضرور ہے، شہرت اس وجہ سے نہیں بنی. بہت سی شخصیات ہیں جن کی جہتیں بڑی ہوتی ہیں. آپ نے فرمایا کہ 50 سال ان کے انتقال کو نہیں گزرے ہیں. بر صغیر سے کوئی تعلق ان کا رہا ہے؟ ضرور ایک حد تک ایک تعلق ہوا ہے. ایک تعلق رہا. سے کیا سرکاری ملازم تھے تاج برطانیہ کے؟ جی. تاج برطانیہ کے ملازم تھے. جی. ملازم سے مراد سول سرونٹ آپ کہتے ہیں؟ جی، سول یا کسی عنوان تنخواہ دار. اس حکومت وقت کے تنخواہ دار تو ضرور ہے لیکن سول سرونٹ نہیں تھے. اچھا، سول سرونٹ. جیسے کہ سول سرونٹ کی آپ کو تاکہ غلطی نہ لگ جائے، تاکہ غلطی نہ ہو جائے. نہیں تو اس میں کوئی یعنی فوج تنخواہ سے دار تعلق بہت ہوتے ہیں. فوج سے تو پھر تنخواہ ضرور لیتے تھے وہ. ہاں لیکن سول سرونٹ کی کیٹیگری میں نہیں آئیں گے. نہیں آتے تھے. تو پھر ان کا جو جس کام کی وجہ سے یا جس وجہ سے مشہور ہے اس کا تعلق بر صغیر سے ضرور. جی. اچھا، کتنے 11 سوال. بہت سوال. ہاں، بر صغیر سے تعلق ہے اور گزشتہ 50 سال میں ان کا انتقال ہوا. اچھا ظفر صاحب، اگر ذرا سا ہم بر صغیر کو اور وہ کریں تو کیا ایسے علاقوں سے ان کا خاص تعلق رہا جو اب پاکستان میں ہے؟ اس کا تعلق آپ کے پاکستان سے بھی ہے. بھی اس کام کا تعلق پاکستان. باریک بات ہے سر. کوئی یعنی یہ تو نہیں ہے سرحدوں کے تعین اور باؤنڈری کمیشن وغیرہ؟ ان کے انتقال کو تو پہلے سے 50. اچھا ہاں، تو یہ تو اچھا یہ بتائیے ظفر صاحب کہ کیا تقسیم ہند کے وقت ان کے سپرد کوئی ایسا کام تھا کہ جو دونوں ملکوں؟ جی ہاں، ان کے سپرد ایسا کام تھا. اچھا، تو کیا ان سے لوگ بہت ناراض پاکستان؟ میں تو بہت ناراض ہوں ان سے. میں تو بہت ناراض ہوں ان سے. اچھا جی ہاں، بے شک ان کا قانون کے پیشے سے تعلق تھا اور انہوں نے کچھ ہمارے حق میں ڈنڈی ماری. جی ہاں، عرف عام میں کہا فرمایا نا کہ بہت ہی ناراض ہے. ریڈ کلف کو پوچھا ہے. جی میں نے ریڈ کلف. اس بارے میں میں آپ کو وجہ بتا دوں کہ میں نے اس کا نام کیوں پوچھا ہے. ویسے تو اپنے ہیروز کو یاد رکھنا چاہیے، اپنے قائدین کو یاد رکھنا چاہیے، لیکن ان صاحب سے جو ہمیں نقصان پہنچا ہے، اور یہ حتیٰ کہ پریوی کونسل کے ممبر تھے اور قائد اعظم نے علیہ رحمہ نے ان پہ اعتبار بھی کیا تھا. آج جو پاکستان کو اور بھارت کو دفاعی اخراجات اتنے پڑ رہے ہیں اور کشمیر میں جو اتنے لوگ بے گھر ہوئے ہیں اور اتنے شہید ہوئے ہیں، یہ سب ریڈ کلف ایوارڈ کی وجہ سے ہوا. تو میں نے سوچا کہ آپ کے ذریعے میں کم از کم ان کو دوبارہ آپ اس پہ کچھ اور مزید اگر ارشاد فرمانا چاہیں. مثلا یہ کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ قائد اعظم سے جب ان کے فیصلے کی برائی کی گئی اور ظاہر ہے کہ قائد اعظم کے علم میں تھی، تو قائد اعظم اس قدر
कानून के और नज्म ज़ब्त के पाबंद थे कि उन्होंने कहा कि जिस मुआहदे पे दस्तखत हो गए वो हो गए। ये दुरुस्त है? ये बात दुरुस्त है। वो बड़े रंजीदा थे और उनको बड़ा ही अफसोस हुआ कि प्रीवी काउंसिल के इतने बड़े ओहदे पे मौजूद इंसान ने ऐसी हरकत की, लेकिन उन्होंने कहा जब जो वाक़या हो चुका है, जिस पर मैंने मुआहदा कर लिया है, उस पर कायम रहेंगे। और एक बात उन्होंने पहले भी कही थी कि पाकिस्तान जितना मर्जी छोटा हो जाए, एक दफ़ा पाकिस्तान बन गया तो यकीनी तौर पर वो फिर अपने अरूज और मुकाम पर पहुंच सकेगा। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए, बड़ी इज्जत बहुत शुक्रिया।